ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں، فرمایا والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء اکرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن 10 راتوں کی اس سورت کے اندر قسم اٹھائی ہے، وہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ اندازہ لگائیے کہ جن راتوں کی قسم اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں ان کی کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ یہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں میں روزے رکھے گا تو ایک ایک روزے کا ثواب ایک ایک سال کے روزے کے برابر، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے اس امت محمدیہ پر کہ اللہ رب العزت اس امت کو بار بار ایسے مواقع اور عطا فرماتا ہے کہ جس کے اندر انسان تھوڑی سی محنت اور کوشش کر کے تھوڑا سا اپنے نفس پہ بوجھ ڈال کر اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہے۔ کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو 1000 راتوں تک عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، 1000 مہینوں کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو ان راتوں کے اندر جو ایک رات عبادت کرے گا وہ اس کو اللہ رب العزت اپنے اتنا قریب کر لیں گے جتنا وہ 1000 راتوں والا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، اور 2-4 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ ان ایام سے، ان راتوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی جائے، جس کے ہم اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہر طرف نظر آ رہی ہے، ہم پر دن بدن جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اہتمام کریں کہ ان ایام کے اندر جتنا بندہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے، ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، اور راتوں میں اللہ رب العزت کے ہاں کھڑے ہو کر بارگاہ کے اندر قیام کر کے، ذکر و تلاوت کر کے، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرے اور اپنی آخرت بھی اچھی کرے۔ کہ علماء نے لکھا کہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب، تو کتنا ثواب اس کے کھاتے کے اندر بڑھ جائے گا، کتنی نیکیاں اس شخص کے کھاتے میں بڑھ جائیں گی کہ جو ان راتوں کے اندر عبادت کرے گا، بجائے اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جائے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، تو اپنی آخرت بھی سنوارے گا اور اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل کرے گا۔ اور پھر اس عشرے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اور بہت ساری عبادات بندہ سارا سال کرتا ہے، اور وہ سارے سال میں کسی وقت بھی انسان کر سکتا ہے،
نماز پڑھنی ہے، روز بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سال میں کسی وقت بھی انسان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ان ایام کے ساتھ مخصوص کر دی۔ ایک عبادت حج کی عبادت، کہ انسان سارا سال مینا میں چلا جائے، وہاں پر دنوں رہے، ہفتوں رہے، مہینوں رہے، لیکن اس کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ حج کے دنوں کے اندر وہاں سے گزر بھی گیا، اس کا وقوف ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس کا حج قبول کر لیں گے۔ اب یہ حج انہی دنوں کے اندر ہوگا، انہی ایام کے اندر ہوگا، اس کے علاوہ سارا سال بندہ وہاں جا کر یہی ارکان کرتا رہے، حج نہیں ہوگا۔ اور دوسرا عمل وہ قربانی کا عمل ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایام کو مقرر فرما دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرے گا، اور ان 3 ایام کے اندر 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے اندر وہ جانور قربان کرے گا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، اور اس کی قربانی والی عبادت قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ، ان ایام کے علاوہ سارا سال انسان سینکڑوں جانور ذبح کرے، لیکن اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 2 عبادتیں ان ایام کے ساتھ خاص کر دی کہ حج ہوگا انہی دنوں کے اندر، انہی ایام کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا، اور انہی ایام کے اندر مینا و عرفات و مزدلفہ پر اللہ رب العزت کی وہ رحمتیں نازل ہوگی کہ جو سارا سال نازل نہیں ہوگی۔ اور قربانی کی عبادت بھی اللہ رب العزت انہی 3 ایام کے اندر قبول فرمائے گا، اور ان 3 ایام کے اندر اللہ رب العزت کو جو عمل، حدیث کا مفہوم حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان 3 ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ بندہ ان 3 ایام کے اندر ایک بندہ وہ ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے قربانی کی وسعت دی ہو، لیکن وہ کہے جی میں ان 3 ایام کے اندر اعتکاف کروں گا، میں سارا دن بیٹھ کے تلاوت کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ روزہ تو رکھنا ہی نہیں، ویسے ہی حرام ہے۔ وہ کہے جی میں ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا یہ سارا عمل محبوب نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہوئی، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک جانور لیا اور اس کو ذبح کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب۔ آج دنیا مادیت پرستی کے پیچھے ہے، جیسے ہی قربانی کے ایام آتے ہیں طرح طرح کے فلسفی اٹھ کے آتے ہیں کہ جی یہ چند دنوں کے اندر اربوں روپے مسلمان ضائع کر دیتے ہیں، چند دنوں کے اندر اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ چیز کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر حکم کی اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت بندے سے چاہتے یہی ہے، اور اس عمل کا مقصد یہ ہے۔ اللہ رب العزت جو اس طرح کے احکامات دیتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں، ایمان والے کے دل میں، میرے بندوں کے دل میں میرے حکم کی اہمیت ہے، یہ پیسے مال دولت کی اہمیت۔ اب اس قربانی کے فلسفے کے پیچھے جائیے، جب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خواب کے اندر ان کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ایک بیٹا بھی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد عطا فرمائی، اور پھر وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، چھوٹا بچہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر
دنیا کے مذاہب کے اندر کسی جنگ کے اندر بھی چھوٹے بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس اللہ کے نبی نے جب اللہ کا حکم پایا تو اس نے پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہ تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، یہ تو وہ بیٹا ہے جو منت و مرادوں کے بعد لیا تھا، یا اللہ اس کا کیا قصور ہے، میں اس کو کیوں ذبح کروں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً راضی ہو گئے، اور بیٹا بھی فوراً راضی ہو گیا، اور کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا پورا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب حکم میں الہی ہو، اللہ رب العزت کا حکم ہو، تو اس کے مقابلے کے اندر کوئی دوسری چیز اہمیت نہیں رکھتی، کوئی دوسرا سوال اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہاں بھی حکم ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے قربانی کرنی ہے، اور جب اللہ رب العزت کا حکم ہے تو پھر اس کے مقابلے کے اندر ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہی مطلوب ہے اللہ رب العزت کا، یہی جذبہ مومن کے دل کے اندر ہو، اور صرف یہی نہیں کہ اس حکم کے اندر، یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے، ایک طرح کی مشق ہے، کہ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مشق کروائی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال بھی کھانا پینا نہیں ہے، کیوں؟ اللہ نے روکا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے اس وقت کھانے کا، اللہ کے حکم کی اہمیت دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ رمضان کا مہینہ روزوں کی صورت میں مشق کروائی، اور اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر یہ قربانی کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر میرے حکم کی اہمیت کتنی۔ تو اس قربانی کی عبادت جو عظیم عبادت ہے، اور اس کا فلسفہ بھی عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لیا اور بیٹے کی جگہ پر مینڈا قربان کروایا۔ آج میں اور آپ یہ بکرا، یہ گائے ذبح کرتے ہیں، اندازہ لگائیے اس جگہ پر ہمیں اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، اجر ہمیں وہی ملتا ہے، اللہ رب العزت اجر وہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس عظیم عبادت کو بھی اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، دل کی خوشی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ اس عبادت کو کیجیے۔ اور اس کے لیے ہر وہ شخص جو عاقل اور بالغ اور مسلمان ہے، اور ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو پہنچ جائے، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے یہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر لی، کما سب رہے ہیں گھر میں، ہر خالق کے پاس الگ الگ مال موجود ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی گھر کے بڑے نے قربانی کر لی سب کی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو الگ الگ مال کا مالک ہے اس کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ تو اس کا حساب کر کے، جس طرح بندہ زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس طرح اس مال کا بھی حساب کیا جائے، اور زکوٰۃ کے نصاب کے اندر وہ سونا چاندی اور صرف مال تجارت کو دیکھا جاتا ہے، اور قربانی کے نصاب کے اندر ہر اس چیز کو دیکھا جائے گا، ہر وہ مال شمار ہوگا جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہے۔ ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ بندے کا رہائش ہے، بندے کی سواری ہے، اور ضروری استعمال کی چیزیں۔ اس کے علاوہ جتنی اس کے پاس ملکیت ہے اس کا حساب لگا کر قربانی کا نصاب بنے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا